جمعیت علماء پاکستان، اس کا آغاز کس طرح ہوا، کو بنانے والے کون تھے، اور اب جو یہ تنظیم چل رہی ہے اس کے اوپر آپ کیا اظہار خیال کرنا ہے؟ لیکن یہ جو آپ نے پوچھا ہے پوری تاریخ ہے اور بہت طویل ہے۔ پاکستان جس وقت بنا تو اس وقت سنی علماء سنی کانفرنس کے نام سے کام کر رہے تھے۔ پاکستان جب بن گیا تو پاکستان بنتے ہی جو لوگ قائد اعظم کے قریب تھے، ابتدائی طور پہ تو وہی وزارتوں پہ آنے تھے ظاہر ہے، ان میں سر ظفر اللہ خان جیسے لوگ بھی آ گئے، وزیر خارجہ بن گیا۔ علماء اہل سنت نے محسوس کیا کہ جو پاکستان ہم نے بنایا تھا اس مقصد سے یہ لوگ ہٹ رہے ہیں، ان کو سیدھی راہ پہ رکھنے کے لیے ہمیں علماء اہل سنت کی ایک تنظیم بنانی چاہیے۔ تو 1948 میں انوار العلوم ملتان میں 28-29 مارچ کو غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان بھر کے علماء کا ایک اجلاس بلایا۔ بہت بھاری بھرکم شخصیات تھیں اس میں، اور اس میں ایک تنظیم بنائی جس کا نام جمعیت علماء پاکستان رکھا 1948 میں 1948 میں جی۔ اور اس کے پہلے صدر حضرت مولانا ابوالحسنات قادری رحمۃ اللہ علیہ، مسجد وزیر خان والے، اور پہلے ناظم اعلیٰ حضرت غزالی زماں علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، اور بہت بڑے بڑے اکابرین تھے۔ تو آہستہ آہستہ حالات اس ڈگر پہ چلے گئے کہ سکندر مرزا اور محمد علی، اور اس کے بعد ایوب خان آ گیا۔ ایوب خان کا ماشاءاللہ 10 سال تقریباً رہا، اور ایوب خان نے جب چھوڑا تو یحییٰ خان کے سپرد کر دیا۔ 70 میں الیکشن کروایا گیا، عوامی مطالبہ زور پکڑتا گیا کہ ہماری ڈکٹیٹروں سے جان چھڑاؤ، الیکشن کرواؤ۔ الیکشن کروایا گیا، الیکشن میں بھاری اکثریت سے شیخ مجیب الرحمان جیت گیا، کیونکہ پاکستان ایک ہی تھا۔ لیکن بھٹو صاحب نے کہا کہ میں تو اس رزلٹ کو نہیں مانتا، وہ بھٹو اقتدار چاہتا تھا۔ بھٹو کی پیداوار بھی ایوب خان کی گود میں ہوئی۔ یہاں پاکستان میں جتنے جمہوریت کے چیمپئن ہیں نا، یہ سب فوجی گود میں پرورش پا کے آگے آئے، بھٹو ہو یا نواز شریف ہو یا کوئی دوسرا تیسرا ہو۔ تو 70 کے الیکشن کا رزلٹ نہیں مانا گیا۔ 70 میں جمعیت علماء پاکستان بھی باقاعدہ سیاسی طور پہ میدان میں اتری۔ 70 میں جمعیت علماء پاکستان دوسری بڑی پارٹی تھی مغربی پاکستان میں، جس نے پیپل پارٹی کے بعد زیادہ ووٹ لیا۔ 7 سیٹیں بلکہ 8 سیٹیں ہم نے جیتی۔ ایک سیٹ کا پھڈا تھا، گنتی شنتی کا چکر تھا، کبھی جماعت اسلامی لے جاتی تھی، کبھی مولانا شفیع کاڑوی صاحب جیت جاتے تھے۔ وہ اسی طرح چلتا رہا 5 سال۔ اس وقت علامہ صاحب اس کا نشان کیا الاٹ ہوا تھا؟ اس وقت اس کو نشان الاٹ ہوا تھا چابی، جسے پنجابی میں کنجی کہتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب صدر تھے جمعیت علماء پاکستان کے اس وقت۔ تقریباً بڑے بڑے مشائخ جو تھے اس وقت بھی، کچھ مشائخ بھٹو کے ساتھ تھے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے، لیکن اکثریت مشائخ کی جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ تھی۔ 7 سیٹیں جمعیت علماء پاکستان نے جیتی ہیں، اور 3 بندے ان میں سے بھٹو صاحب نے خرید لیے، جنہیں آج کل کی اصطلاح میں لوٹا کہتے ہیں نا۔ ہمارے 3 ممبران اسمبلی لوٹے بن گئے اس جماعت سے جیتنے کے بعد۔ ہاں، اس جماعت سے۔ وہ پنجاب سے تھے تینوں ہی، لیکن پنجاب سے صرف ایک مرد درویش مولانا محمد ذاکر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محمدی شریف والے، وہ کھڑے رہے جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ۔ اور کراچی سے حضرت مولانا شاہ ملورانی رحمۃ اللہ علیہ، اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا محمد علی رضوی صاحب حیدرآباد سے۔ تو 73 میں تقریباً حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب استعفیٰ دے گئے، اور جمعیت علماء پاکستان کے ایک بڑے اجلاس میں خانے وال مولانا شاہ ملورانی رحمۃ اللہ علیہ کو صدر منتخب کر لیا گیا۔ مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ کو ناظم اعلیٰ سیکرٹری جنرل منتخب کر لیا گیا۔ اس کے بعد پھر یہ 18 سال دونوں بزرگ اکٹھے رہے، اور انہوں نے جمعیت علماء پاکستان کی جد و جہد کو آگے بڑھایا۔ کوئی آل پارٹیز کانفرنس، کوئی بڑا پروگرام سیاسی جماعتوں کا جمعیت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا۔ جمعیت علماء پاکستان واحد اہل سنت کی نمائندہ سیاسی تنظیم تھی۔ مولانا شاہ نورانی متفق علیہ لیڈر تھے،
مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کے بعد وصال ان کا کس سن میں ہوا؟ 2003 میں 11 دسمبر کو 16 شوال المکرم کو۔ جی اس کے بعد جمعیت علماء پاکستان کے صدر حضرت پروفیسر شاہ فرید الحق صاحب نائب صدر تھے، سینئر نائب صدر تھے، کچھ دیر وہ رہے، وہ بھی علیل تھے، پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ میں ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری تھا، اور ان کے ساتھ جنرل سیکرٹری کچھ دیر جنرل کے ایم اظہر خان صاحب رہے۔ پھر ہم نے کوشش کر کے صاحبزادہ انس نورانی صاحب کو صدر بنایا۔ ان کا مزاج غیر سیاسی تھا، وہ سیاست میں آنا نہیں چاہتے تھے، زبردستی بنایا، پھر وہ بھی 6 مہینے بعد چھوڑ گئے۔ اس کے بعد پھر پیر اعجاز ہاشمی صاحب کو صدر بنایا۔ پیر اعجاز ہاشمی صاحب کی صدارت کے دوران ہی جمعیت علماء پاکستان پھر پہلے 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوئی، پھر 3 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک پیر اعجاز صاحب اور اویس نورانی صاحب، ایک طرف ڈاکٹر زبیر صاحب اور ان کے ساتھی، ایک طرف ہم نے بھی اپنا الگ، ہمیں بھی کوئی اختلافات ہیں نظریاتی چیزوں پہ ان سے۔ تو بعد میں ہمارے گروپ کی تو پھر صلح ہو گئی، کچھ دیر بعد، سال بعد ہی صلح ہو گئی ڈاکٹر صاحب سے۔ ہماری تجویز تو تھی کہ تینوں اکٹھے ہو جائیں، چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے رہتے ہیں آپس میں، بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں، جی جی اس سے اہل سنت کا نقصان ہو رہا ہے۔